بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 اور سیکنڈ لائن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، لفظ بلفظ لکھیں گے تجوید کے ساتھ جیسے میں سکھاتا ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو نئی سے نئی چیزیں ملیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، ہو سکتا ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر جو دوسری لائن، پہلی لائن ہم پڑھ چکے تھے تختی نمبر 6 کی، دوسری لائن آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس میں پہلا جو لفظ ہے یہ سورۃ الملک کے اندر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں، لیکن اس میں یہاں پہ پھر بھی آپ کو میں وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم ہجے کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ حمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا، با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخی لا۔ اچھا، یہاں پر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اکثر لوگوں سے با جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلتی۔ یہ جو با ہے، با کا مخرج آپ کو اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ با جو ہے اوپر والا ہونٹ اور نیچے والے ہونٹ کے جو دونوں تری والے حصے ہیں وہ آپس میں ملیں گے تو با پڑھا جائے گا۔ اب تری والا حصہ کون سا ہوتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اوپر والا ہونٹ کا جو اندر کا حصہ جو اکثر دانتوں کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، گیلا گیلا رہتا ہے تھوک کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے نیچے والے ہونٹ کا جو تری والا حصہ ہے، یہ دونوں تری، ان کو یعنی تری والا حصہ کہا جاتا ہے جو گیلا حصہ رہتا ہے، تو ان دونوں کا یعنی جو دو ہونٹ ہیں ان دونوں کا آپس میں تری والا حصہ ملے گا تو با پڑھا جائے گا۔ بعض اوقات لوگ پورے ہونٹ جو ہے وہ اندر کی طرف کاٹ دیتے تو با پڑھتے ہیں، وہ با پڑھا جاتا ہے، با نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ با با۔ اب اگر با ساکن ہوتا ہے جب، تو یہ اس پہ قلقلہ ہوتا ہے، اس وقت آپ نے دونوں تری والے حصوں کو ملانا ہے، فوراً ٹچ کرنا ہے، فوراً واپس کرنا ہے، واپس لے آنا ہے، چھوڑ دینا ہے، تو پھر جو ہے یہ قلقلہ اس میں صحیح طریقے سے، جیسے اب، تب، سب، ٹھیک ہے؟ با زبر با، اور آگے ہے خوا۔ خوا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے منہ کے خالی حصے سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ اس کا مخرج جیسے آپ کو میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ حروف حلقی میں سے بھی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین، خا، خا، اس کا تعلق جو ہے وہ حلق سے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، لام زبر لا، باخیلا، باخیلا، اور جب یہاں پہ ساکن کریں گے تو لام جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ ایک عربی کا قانون ہے یا تجوید کا سمجھ لیں، تجوید کے رولز میں بھی ہے کہ جس وقف میں، جس ورڈ کے اوپر وقف کر رہے ہیں اس کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو قاعدے میں سمجھا رہا ہوں، جب قرآن پاک پہ چلیں گے وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ باخیلا سے وقف کریں گے تو باخیل، ٹھیک ہے؟ آگے ہے با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین، بارا را تین۔ اب اس ورڈ کے اوپر جو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں، دیکھیں توجہ سے سنیے گا۔ یہ جو را ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے، آگے جو دوسری را ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ اب یہ پر پڑھا جائے گا، را یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ پڑھنا کیسے ہے؟ یعنی اس کی حالتی میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، ان سب حالتوں میں را جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے؟ را زبر را، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تین، بارا را تین، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بارہ راتن، یہ جو لاسٹ پہ تا آ رہی ہے نا، اس تا کا نام کیا ہے؟ اس تا کا نام ہے گول تا۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ گول تا بولتے ہیں۔ اب یہ تا جو ہے ہا کی شکل میں ہے، اگر اس کے اوپر جو دو نقطے یہ ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟
ہا بن جائے گا، جیسا کہ نورانی قاعدے کے فرسٹ پیج پہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر جب وقف کریں گے، رول کیا ہے، قانون کیا ہے کہ جب کسی ورڈ کے اوپر، کسی لفظ کے اوپر آپ وقف کریں، وقف کرتے ہوئے اگر اس لفظ کے آخر میں گول تا آ جائے، جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ ایک پورا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اب لفظ کے اوپر آگے جو ہے اینڈ پہ، آخر پہ یہ گول تا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس میں وقف کرتے وقت یعنی آخر پہ گول تا آ جائے تو اس گول تا کو ہا سے چینج کر دیں گے، یعنی ہا سے بدل دیں گے۔ کیسے؟ اب یہ 12 راتن ہے، اب یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ 12 راتن نہیں پڑھیں گے، 12 راہ، لاسٹ پہ ہا بن جائے گا، ہا ساکن، 12 راہ، ٹھیک ہے۔ اب اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو اس کے نیچے تا کے اوپر پیش ہوں، زبر ہوں، جو بھی حرکت ہو، یا یہاں پر 2 زیر ہیں تو وہ حرکت پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، حرکت زبر زیر پیش کو کہا جاتا ہے، اور 2 زیر ہیں تو ملا کے پڑھیں گے تو 12 راتن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آگے ہے جی جعلا، اب جیم زبر جا، غین زبر غا، جا، لام زبر لا، جعلا، جعلا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ جیم کو، بچے جو یہ زیادہ غلطی کرتے ہیں، دیم پڑھ جاتے ہیں یا تھیم پڑھ جاتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے اپنے بچوں کو، اگر کوئی پڑھانا چاہتا ہے، اکثر لیڈیز جو ہیں یہ میری ویڈیو سن کے سمجھاتی ہیں، اس لیے میں وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں یا آپ خود ٹرائی کرنا چاہتی ہیں تو جیم کو بچے جو ہے وہ اکثر طور پہ تھیم یا دیم پڑھ جاتے ہیں، ان کو آپ نے سمجھانا ہے، انہیں کہیں زبان باہر نکالیں، جب وہ زبان باہر، کیونکہ ان کو مخرج تو سمجھ آنا نہیں نا، ان کو بتانے کہ یہاں سے نکلنی ہے، جب وہ زبان باہر نکالے تو اس کی زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے نا، اس پہ آپ نے پین لگانا ہے، پین لگا کے اسے بتانا ہے کہ یہ جو زبان کا درمیان، اوپر والا جو حصہ ہے زبان کا درمیان والا حصہ، یہ درمیان والا حصہ جو ہے اوپر والے تالو کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، تو کیا پڑھا جائے گا؟ جیم پڑھا جائے گا، جی، جیم، پھر تھیم یا دیم نہیں پڑھیں گے۔ اس کی غلطی کیا ہوتی ہے بچوں کی؟ وہ زبان کی نوک جو ہے یا تو وہ دانتوں کی نوک پہ، اوپر والے دانتوں کی نوک پہ لگا رہے ہوتے ہیں، یا جڑوں کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تھیم یا دیم پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ کار آپ کو میں نے بتایا، ایسے ہی کرنا ہے آپ نے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جی، جیم، جیم، زبان کا درمیان والا حصہ، جو اوپر والا حصہ ہے، اس کا درمیان اوپر والے تالو سے ٹچ کرے گا تو جیم پڑھا جائے گا، یہ اس کا مخرج ہے۔ جیم زبر جا، عین زبر را، یہ آگے جو ہے وہ عین ہے۔ عین کو اکثر طور پہ مجھے میسج آتے ہیں کہ یہ عین ہمیں پڑھنا نہیں آتا، یہ صحیح طریقے سے کیسے ادا کریں؟ دیکھیں مختلف طریقے ہیں اس کے۔ عین، اب بعض اوقات ایسا کیا کریں آپ، اگر عین صحیح طریقے سے نہیں نکلتی تو یہ جو گلے کے درمیان جو ایک ہڈی ہے، یا پانی وغیرہ پیتے تو ہلتی ہے یا بولتے ہیں، تو اس کے نیچے ایک تھوڑا سا کھڈا بنا ہوا ہے چھوٹا سا، عین کو ساؤنڈ نکالتے ہوئے، عین کو پڑھتے وقت تھوڑا سا اس کو آہستہ آہستہ دبائیں گے تو عین آسانی سے میرے خیال میں نکل آتی ہے۔ پریکٹس کر کے دیکھیے گا، میں تو کئی دفعہ لوگوں پہ تجربہ کر چکا ہوں اس طریقے سے۔ کیسے؟ را، را، عین زبر را، عین زیر عی، عین پیش رو، را، عی، رو، اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جارا، لام زبر لا، جارا، اب یہاں پہ وقف کریں گے تو لام جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ کیسے؟ جعل، جعل، ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو لام کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا، جعلا۔ اب ایک بات اور بھی یہاں پہ سمجھنے والی ہے، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ عین کو ہا پڑھ دیتے ہیں، جہالا، یا اس طریقے سے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو نشانی بتانے جا رہا ہوں، جو ہو سکتا ہے میرے خیال میں آپ لوگ کو کسی نے نہ بتائی ہو سکتا ہے بتائی بھی ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ عین جو ہے، یہ دیکھیں اس کا گول دائرہ جو ہے نا بالکل فل ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو، بالکل یہاں نیچے کی طرف جو ہے وہ مڑا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہ عین کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں، ہا پڑھ جاتے ہیں، اس کی پہچان یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ میں نے ایرو رکھا ہوا ہے نا، یہ جو ہا ہوگا اس کا اینگل اس طریقے سے ہوگا، اور اس کا درمیان جو ہے وہ خالی ہوگا، سپیس ہوگی، گیپ ہوگا، خالی ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے، ہا ہے، جس کے درمیان جو ہے وہ خالی ہے، اوپر سے باریک ایسے اینگل بنا ہوگا، وہ ہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو عین ہے اس میں کوئی ایسا اینگل نہیں ہے، کوئی ایسی خالی جگہ نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے وہ فل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہے کیا یہ عین، جعلا، جعلا۔ آگے ہے جی جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر عا، جامع را، جامع را۔ اب یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کا آخری جو حرف عین ہے یہ ساکن ہو جائے گا، جمع، جمع، ٹھیک ہے۔ یہ وقف کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں جب بھی کہیں کسی حرف کے اوپر، ورڈ کے اوپر وقف کریں گے تو اس کا آخری حرف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ تختی ہے، غور سے اور توجہ سے سنیے گا۔ اب اس کو ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں، انا، باقیلا، بارارات، جعلا، جماعا۔ وقف کریں گے تو انا، باقل، بارارہ، جعل، جماع۔ یہ سمجھ امید ہے کہ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں، یہ جو نون ہے نا، یہ سورہ ملک کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں، وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ جو نون الف زبر نا ہوتا ہے اس کے شروع میں اگر عین کی شکل میں حمزہ آ جائے تو وہ اس نون کا الف جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جیسے سورہ ملک میں بتایا تھا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہاں پہ حمزہ جو ہے وہ عین کی شکل میں ہے اور نون الف نا وہ الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے، اور جہاں پر حمزہ الف کی شکل میں آ جائے اس کے آگے اس طریقے سے نون الف زبر نہ آ جائے تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور قرآن کا رسم الخط ایسا ہے کہ اس رسم الخط میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کو انا نہیں پڑھنا، آنا پڑھنا ہے۔ اگر شروع میں حمزہ عین کی شکل میں ہو، اوریجنل شکل میں ہو، تو پھر انا، الف کی شکل میں ہو جیسے یہ ہے تو پھر انا، جیسے قل ان سورہ ملک میں ہے دوسرا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، یہ دونوں مثالیں آپ کو میں نے دے دی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، واٹس ایپ لنک کے ذریعے۔ جہاں جہاں تک آپ کا لنک پہنچتا جائے گا لوگ پڑھتے جائیں گے، اس کا ثواب ان پڑھنے والوں کو بھی ملے گا، آپ نے لنک شیئر کیا ہے آپ کو بھی ملے گا، اور میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اپنے گھر بیٹھ کے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں نا، تو اپنے گھر بیٹھے فری میں ثواب حاصل کریں۔ یہ صدقہ جاریہ رہے گا جب تک آپ اس دنیا سے چلے جائیں، تب بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔